اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان کون لائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطیہ الہی بن کر امت مصطفیٰ میں ایک خاص طبقہ ہے جنہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانا۔ یہ مخصوص لوگ ہیں جنہیں ایمان والے کہا جاتا ہے۔ ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ تو کیا صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی پر غور بھی کیا کریں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب تک یہ دل سے نہیں مانیں گے مومن نہیں ہوں گے۔ اب مومن صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون احب الیہ، جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ کس نے فرمایا؟ آپ کے میرے نبی نے فرمایا۔ تھوڑی سی آپ توجہ دیں، اگرچہ مجمع مختصر ہے، کوئی بات نہیں، یہ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں ہے کہ دین کی بات سننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی نیت سے جلسے میں حاضر ہونا۔ ورنہ دنیا میں جتنے لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور یہ علاقہ مسلمانوں کے گھروں سے آباد ہے، پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ کئی دنوں کے اعلان کے بعد بھی لوگ جلسے میں آنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بنام مسلمان گھوم رہے ہیں۔ آرکسٹرا بجتا ہے تو وہاں بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈی جے بجتا ہے تو وہاں اعلان کرنا نہیں پڑتا۔ اسی طرح ناچنے والوں کو جب بلایا جاتا ہے تو وہاں اعلان کرنا نہیں پڑتا، بلکہ لوگ جو درجو خود ہی وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کو ناچ دیکھنا نصیب ہے تو کسی کو دین کی محفل میں شرکت کرنا نصیب ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور جتنے بیٹھے ہیں ان کو میں اطمینان دلاؤں، میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ جو لمحہ بھر دین کی تعلیم حاصل کرے وہ ایسے ہے کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ لینا رات بھر کی نفل نماز سے بہتر۔ میرے بھائیوں، جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قرب قیامت کا دور ہے۔ ایسے ماحول میں کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا بندہ صبح مومن ہو جائے گا تو رات کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا تو رات کافر ہوگا، اور رات کافر ہوگا صبح مومن ہوگا۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ بندہ ہتھیلی میں انگار کا ڈلہ لینے کو جتنا سخت سمجھتا ہے اتنا مشکل ایمان پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اور لوگ قبرستان میں جا کر تمنا کریں گے کاش میں قبر میں ہوتا تو اچھا ہو۔ ایسے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ دن بدن ہماری شناخت پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ مسلمان کا دوسرا نام ہے موب لنچنگ، مسلمان کا دوسرا نام ہے کہ وہ دوسرے درجے کا شہری، مسلمان یا تو قبرستان یا پاکستان، مسلمان CAA، مسلمان NRC NPR، مسلمان ان کے لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی، مسلمان ان کی اذانوں پر پابندی، مسلمان ان کی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پر پابندی۔ اس طرح سے مسلمانوں کو زمانے والے پریشان کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ رسول کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈالیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے، تب ظالم قومیں ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما اصابہم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم،
مصیبت ان کو ایسے ہی نہیں پہنچتی، مصیبت ان کو جو پہنچتی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی مصیبت ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اللہ رسول کی اگر ہم نافرمانی کرتے ہوئے جی رہے ہیں تو یہ ہم اپنے لیے مصیبت کھڑا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا بہت مختصر ہے اور اس دنیا میں ہمیں بھی بہت مختصر وقت کے لیے رہنا ہے۔ پچھلی امتوں میں ہزار ہزار سال کے لوگ بھی رہتے تھے، اس امت میں 100 سال کوئی جی لیا تو بہت جی لیا، 100 سال زیادہ ہو جائے، 100 سال سے زیادہ کا بندہ ہو جائے تو لوگ اس کو حیرت کی نظروں سے دیکھتے کہ ارے چچا 100 سال کے ہے، اور ان کی فوٹو اخبار میں آ جاتی ہے کہ فلاں چچا 100 سال کے ہو گئے، مطلب 100 سال تک بھی بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں، اسی میں بندے کو دنیا سے ختم ہو جانا ہے۔ تو دنیا ہے مختصر اور اس میں ہمیں بھی رہنا ہے ایک مختصر وقت میں۔ دیکھیے، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ وہ جب آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ آپ جوان ہیں کہ بوڑھے ہیں، آپ بچے ہیں یا بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، ابھی پیدا ہوئے یا دواخانے میں ہیں یا ماں کے شکم میں۔ جس کی موت جب آنا طے ہے اسی وقت اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن نے کہا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے موت، نہ ایک لمحہ بعد آتی ہے۔ جب اس کا وقت طے ہے جب ہی اس کو موت آنا ہے۔ اب وہ موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، چلتے چلتے حادثے کے شکار ہو کر بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے ذریعے بھی ہم مر سکتے ہیں، ٹوائلٹ میں بھی مر سکتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے بھی مر سکتے ہیں۔ موت کا وقت اللہ کے یہاں متعین ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت کب واقع ہے۔ کسی بھی حالت میں موت آ سکتی ہے، اور موت جب آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی ہے، اچانک آتی ہے۔ کئی ایسے واقعات آپ سنتے ہوں گے کہ ارے ابھی اچھے تھے، ابھی ملاقات کر کے آیا، انتقال ہو گیا۔ ایسے کیسے؟ ابھی ساتھ میں بیٹھ کر سموسا کھائے، ابھی ہم نے چائے پی تھی، انتقال ہو گیا۔ ایسی خبریں آپ سنتے ہوں گے اور ہم نے بھی سنا ہے۔ اچانک موت آتی ہے۔ موت آتی ہے تو بندے کو کس حالت میں نہیں دیکھتی، پھر وہ بندہ گناہ کر رہا ہو یا زنا کے اڈوں پر ہو یا شراب پی کر شراب کے نشے میں دھت ہو یا پھر کسی بھی حالت میں ہو، موت اس کو آنا یقینی ہے۔ جب موت آ جائے اور اس بری کیفیت میں آئے تو یہ مرنا کتنا برا مرنا ہو۔ بندہ ٹوائلٹ میں مر جائے، کتنی بری موت ہے۔ بندہ چلتے چلتے ایکسیڈنٹ میں مر جائے اور کلمہ بھی نصیب نہ ہو، توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، یہ موت کتنی بری موت ہے۔ اور نوجوان بچے راتوں میں گناہ کرتے رہے، فجر کو چھوڑ کر سوتے رہے، ایسے میں انہیں موت آ جائے اور ان کی آنکھیں قبر میں کھلے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دور فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جاگنا ہے جاگو، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سائے تلے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی زندگی کی اہمیت کتنی ہے۔ مختصر یہ زندگی ہے اور اس کو آوارہ گردی کرتے ہوئے گزارنا نہیں ہے، لائٹ لے کر گزارنا نہیں ہے، صبح کب ہو رہی، شام کب ہو رہی، کہاں ہو رہی، کیسے ہو رہی ہے، اس حوالے سے غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی جو دی اور موت جو دے گا اس کا مقصد بتایا قرآن میں۔ 29واں پارہ سورہ ملک کی دوسری آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ بندوں سے آزمائش لے کہ ان میں کون ہے جو نیک عمل کرتا۔ تو ہمیں اور آپ کو دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ ہمیں جو زندگی دی وہ نیک کام کے لیے دی۔ اگر ہماری زندگی میں نیکی نہیں ہے، ہم گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں اور اللہ رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھو زندگی تو جی لیں گے، پھر جب اچانک موت آئے گی قبر کے حوالے ہو جائیں گے، پھر وہاں کیسے رہیں گے؟ قبر کے سانپ اور بچھو کو کیسے برداشت کریں گے؟ قبر کے دبانے کو تم کیسے برداشت کریں گے؟ اس حوالے سے سوچنا بے حد ضروری ہے۔
جب اگر تم ان حوالوں سے سوچو گے تو اپنے ایمان کی بھی فکر کرو گے، اپنے عمل کی بھی فکر کرو۔ اللہ نے فرمایا وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ آج ہماری زندگی میں نیکیوں کا تصور بھی نہیں۔ صبح ہوتی ہے تو گناہ، دن گزرتا ہے تو گناہ، شام سوتے ہیں تو گناہ، سونے تک گناہ۔ یہ ہماری زندگیوں کی کیفیت ہو گئی۔ نیکی کا دور دور تک تصور نہیں۔ نہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے، نہ مسجدوں میں وقت دینا چاہتے، نہ جمعہ میں وقت سے آ کے ان کی تقریر سنتے خطیبوں کی، کچھ نہیں۔ موج مستی کی زندگی گزر رہی ہے، دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا۔ یاد رکھیے آپ کے میرے آقا جس کا ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا، انہوں نے فرمایا الدنیا جیفت، دنیا ذلت کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ دنیا ذلت کی جگہ ہے۔ وَالطُّلَّابُ هُوَ الْكِلَابُ، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، کتے۔ تو جو دنیا میں رہ کر دنیا ہی کمانا چاہتے ہیں، جنہیں آخرت کی فکر نہیں، تو وہ دنیا کے طلبگار بن رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا اس سے اتنی ہی بھاگتی چلی جاتی ہے۔ اور جو دنیا کی طلب نہیں رکھتا، جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر امتحان کی زندگی سمجھ کر یہاں جیتا ہے، پھر دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تھوڑا سا اشارہ کیجیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ ہمارا آپ کا فاصلہ بھی بہت ہو گیا۔ ہم اتنی دوری پیدا کرنے والے لوگوں میں نہیں ہیں، ہمارا آپ کا رشتہ بہت قریبی ہے۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم تمہیں سنائیں، کچھ تم ہمیں سنائیں۔ الفت میں مزہ تبھی ہے جب دونوں ہو ساتھ ساتھ، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، یہ تمہیدی گفتگو میری چل رہی ہے کہ آپ دین کی پہلے اہمیت کو سمجھیں، اس لیے کہ اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جہالت میں رہنا یہ محرومی کی بات ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جہالت میں رہنا محرومی ہے، اور علم حاصل کرنا یہ نور ہے۔ جہالت تاریکی ہے، علم روشنی ہے۔ اور جہالت کتنی بری تاریکی ہے، ایک مثال میں آپ کو دوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنے چچا کا قتل کیا تھا۔ چچا کو کوئی اولاد نہیں تھی، چچا کو کوئی اولاد نہیں تھی، مالدار بہت تھا چچا۔ تو اس بھتیجے کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اس کو تو اولاد نہیں ہے چچا کو، اب اس کی مرنے کے بعد میں اس کی دولت کا کیا ہوگا، لوگ لوٹ لیں گے، اس سے پہلے ہی میں اس کا تنہائی میں کام پہچان دوں گا، اس کا قتل کر دوں گا، پوری جائیداد اپنے اوپر کر لوں گا، لوٹ لوں گا۔ یہ سوچ کر رات کی تاریکی میں چچا کو بستی کے باہر لے جا کر مرڈر کر دیا، مار دیا۔ پھر وہ لاش کو لا کر اپنے محلے میں چورستے پر ڈال دیا، اور صبح ہوئی تو خود واویلا کرنے لگا، ہائے میرے چچا کو کسی نے مار دیا، میرے چچا کو کسی نے مار دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ خود قاتل بنا اور خود مدعی بھی بن گئے، قتل بھی خود کیا، دعویٰ بھی خود ہی کر رہا ہے کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تو فیصلہ فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ اپنی قوم سے کہو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہاں ہمارے مدرسے کے حافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بچے، ماشاءاللہ، حافظہ اللہ تعالیٰ ان کا قوی کرے، یہ قرآن جلدی سمجھ لیں گے، اور جب میں پڑھوں گا عبارت تو ان کو اور مزہ آئے گا۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم ان اللہ یأمرکم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، کہے گا ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ پہچاننا ہے قاتل کون ہے، نہیں؟ ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتاؤ، کون ہے اس کا قاتل؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے راستہ کیا بتایا، پہلے گائے ذبح کرو۔ گائے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ قاتل سے گائے کا کیا تعلق ہے؟ اس کو ذبح کرنے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ بظاہر یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی نا؟ تو بنی اسرائیل کو بھی نہیں آئی تھی یہ بات سمجھ۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل، آپ کی قوم نے کہا
अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा, क्या आपको मजाक सूझ रहा, मजाक कर रहे हैं आप हमारे से, आप हमसे मजाक कर रहे हैं। ये नबी की शान में तौहीन की उनके कौम ने, नबी को मजाक करने वाला कहा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वैसे भी जलाली है, लेकिन जवाब जलाल में नहीं दिया, ठंडे अंदाज में दिया। फमा क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं तो अल्लाह की पनाह मांगता हूं जाहिलों से। ये जाहिलों का काम है हंसी मजाक करना, मैं तुमसे मजाक क्यों करूं, ये जाहिलों का काम है और मैं जाहिल होने से अल्लाह की पनाह मांग। वाकया बड़ा तवील है, अपने को जो लेना था वो ये कि मूसा जैसा पैगंबर जाहिल होने से पनाह मांग। तो जाहिल होना कितनी बड़ी महरूमी है कि अंबिया उससे पनाह मांग। तो हमें और आपको जाहिल रहना नहीं है। मेरे आपके आका फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। इल्म कभी बूढ़ा नहीं होता, इंसान बूढ़ा होता है। अब मेरे आका फरमाते उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। तो ये इल्म की अहमियत है। जिसके पास इल्म होगा वो बेरा रवि की जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह से कौन डरेगा, जो इल्म वाला होगा। कैसे, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जिसके दिल में, जिसके सीने में इल्म होता है। उलमा ही अल्लाह से डरते हैं, और जो इल्म रखने पर अल्लाह से डरते हैं तो वो फिर मकाम कुर्ब हासिल कर लेते हैं। पता चला जहालत में तारीकी है, जहालत में जुल्मत है, जहालत अल्लाह का अजाब है, जहालत ऐसी चीज है कि उससे पनाह मांगी जाती है। तो हमें और आपको जाहिल बन के नहीं रहना है। हमें और आपको ये नहीं सोचना है कि ये मौलाना का काम है, इल्म हासिल करना अपना काम नहीं है। नहीं, मेरे आका ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, सिर्फ आलिमों पर नहीं, सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर नहीं, बल्कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। अब जब आप इल्म हासिल करेंगे तो इल्म की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई अच्छी तालीम दे रहे हैं बना में इल्म, कोई बुरी तालीम दे रहे हैं। जो किताब मेरी निगाहों के सामने थी अभी कहाँ गई, अच्छा, तक़वियतुल ईमान, जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान, इसका माना है ईमान को तक़वियत देने वाली, ईमान को मजबूत करने वाली किताब। नाम कितना प्यारा है, ईमान को मजबूत करने वाली। लिखने वाले कौन है इसके, मौलवी इस्माइल दहलवी। ये किसकी औलाद में से है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, हिंदुस्तान में जो सबसे पहले हदीस लाए उनके खानदान का है ये बंदा इस्माइल दहलवी। इसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले फितने की बीज बोया बनामे इस्लाम। किताबुत तौहीद का तर्जुमा उर्दू में तक़वियतुल ईमान के नाम से लिखा। यह किताब वहाबियों, देवबंदियों, अहले हदीसों के मदरसे में पढ़ाई जाती है, उनके सिलेबस में शामिल है ये किताब। जब तक ये किताब उनको नहीं पढ़ाई जाती, आलिमियत की सनद सर्टिफिकेट नहीं दी जाती। किताब अगर मेरे सामने होती तो मैं खोल खोल के आपको बताता कि इसमें कितने बहाना गुस्ताखियां और बेअदबियां हैं। नाम लिखने वाले ने क्या लिखा, ईमान को मजबूत करने वाला। जब आप किताब पढ़ेंगे इंसाफ के साथ तो आप ये कहने पर मजबूर होंगे ये तक़वियतुल ईमान नहीं, तफ़वियतुल ईमान है। ईमान को मजबूत करने वाली नहीं, बल्कि ईमान को फौत कर देने वाली किताब। खुद लिखने वाले मौलवी ने किताब के शुरू में लिखा कि इस किताब में जरी सी सख्ती है, जरी तेजी है। कैसे, शिरके खफी को मैंने शिरके जली लिख दिया, छोटे शिरक को बड़ा शिरक लिख दिया। जब यह किताब मार्केट में आएगी तो मुझे यकीन है कि झगड़ा होगा, फितना होगा, फसाद होगा। ये किताब के शुरू मुकदमे में मौलवी इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब के लिखने के मकसद को बयान किया कि ये जब मार्केट में आएगी तो मुझे यकीन है कि झगड़ा होगा। अब मुझे इंसाफ से आप बताइए, किताब लिखने वाला इस्लाह के लिए लिखता है या झगड़े के लिए लिखता है? इस्लाह के लिए, झगड़े से रोकने के लिए किताब को लिखता है, ना कि झगड़े को बढ़ाने के लिए। तो इस बंदे को जब ये मालूम था कि मेरी किताब में कुछ तेजी हो गई, सख्त अल्फाज का मैंने इस्तेमाल कर दिया, छोटे शिरक को बड़ा शिरक लिख दिया, जब मालूम है लिख भी रहा है तो लिख दिया था, छापना नहीं था। नहीं, गलत समझा था तो रख देना था, लेकिन इसने छापा, मार्केट में किताब छपी, तो इसके मानने वाले भी किताब लिए और हम जैसे मौलवी भी किताब लिए। जब किताब लेकर पढ़े
تو شروع سے لے کر آخر تک اس میں ایسی ہی باتیں ہیں جس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے یا پھر 60-70 سال پہلے ہمارے حیدرآباد کے حساب سے کوئی بندہ اتنے جماعتوں کے نام نہیں سناتا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں سے اگر پوچھا جائے وہابی کیا ہوتا ہے، دیوبندی کیا ہوتا ہے، تبلیغی کیا ہوتا ہے، نیچری کیا ہوتا ہے، اہل حدیث کیا ہوتے ہیں، خجے کون ہوتے ہیں، بورے کون ہوتے ہیں، اور کتنے 72 جتنے نام ہیں، ان کے حوالے سے ہم نہیں جانتے تھے۔ سب یہی جانتے تھے ایک جماعت ہے سنی، اہل سنت والجماعت ایک ہی جماعت۔ جب سے یہ کتاب مارکیٹ میں آئی فتنے یہیں سے پیدا ہوئے۔ اب اس نے کتاب میں کیا لکھا معلوم آپ کو؟ پہلے تو کہہ دیا کہ چھوٹے شرک کو بڑا شرک لکھ دیا، اور کتاب جب معلوم ہے کہ فتنے کے لیے لکھی گئی تو اس کو چھاپنا نہیں چاہیے تھا، جلا دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے چھاپ دیا، مارکیٹ میں آ گئی۔ پھر یہی کتاب ہے جو گھر گھر میں جھگڑا پیدا کرتی، بھائی بھائی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بہو بیٹی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بھائی بہن میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بستی بستی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا۔ آج ہر گھر جھگڑے کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں دین کی بات ہی نہیں ہوتی، اور جہاں دین کی بات ہونے لگتی ہے تو ایک جنا وہابی ہو گیا، ایک بھائی اہل حدیث ہو گیا، ایک بھائی قادیانیوں کی طرف جا رہا، ایک بھائی مہدوی ہو جا رہا، خجہ ہو جا رہا، بورا ہو جا رہا۔ انہیں بولتا فاتحہ نہیں دلانا، انہیں بولتا کیسا نہیں دلانا، انہیں بولتا یہ کرنا شرک ہے، انہیں بولتا یہ کرنا بدعت ہے۔ اب آپس میں خانہ جنگی چل رہی۔ تو اس نے کتاب پہلے ہی لکھنے والے نے کہہ دیا تھا جب یہ مارکیٹ میں آئے گی تو خون ریزی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، کتاب میں لکھ دیا، اور وہ ہو گیا۔ پھر بیوقوف کیا لکھا معلوم؟ یہ سب تو ہوگا، لیکن پھر امید یہ ہے کہ آخر میں لڑ بھڑ کے سب پھر ایک ہو جائیں۔ کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیوقوف وہابی ہے، میں یہ ضرور کہتا ہوں جو وہابی ہے وہ بیوقوف ہے۔ بہت سے لوگ نیند میں نہیں سمجھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیوقوف وہابی ہے، میں یہ ضرور کہتا ہوں جو وہابی ہے وہ بیوقوف ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ بولتے مگر سمجھتے نہیں۔ اسی کتاب میں لکھا، ابھی میری نظر سے گزری، حوالہ مجھے یاد ہے، صفحہ نمبر اس کا 30 ہے، اس پر لکھا ہوا ہے انبیاء اولیاء جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ آپ سنتے ہی معاذ اللہ بولے، مطلب آپ کو کچھ غلط لگا اس میں، اور کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، انبیاء سنگل، نبی سنگل، انبیاء اس کی جمع۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں آپ بہتر سمجھتے۔ ہاں، انبیاء اولیاء، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ تو بتا رہا ہے لکھنے والا انبیاء اولیاء جن شیطان بھوت پری میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، سب ایک ہے۔ تو آپ بولیے ایسا صحیح ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ انبیاء اولیاء جنتی، جن شیطان بھوت پری جہنمی۔ اس نے کیا کیا؟ جنتی جہنمی دونوں کو ایک کر دیا، بولا سب برابر ہیں۔ یہ فتنہ ہوا نہیں ہوا؟ ایک نئی بات مارکیٹ میں لا دیا، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے یہ خلاف ہے بالکل۔ قرآن اٹھائیے آپ، 28واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ شیطان بھوت جہنمی، انبیاء اولیاء جنتی، اس نے کیا کہا؟ سب برابر ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف یہ تقویت الایمان ہے، ہم کس کو مانیں؟ قرآن کو مانیں۔ یہی فرق ہے میرے بھائیوں، جب ہم سنی لوگ ان کی باتوں کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ جھگڑے کی بات کرتے ہیں۔ بولو جھگڑا میں نے پیدا کیا یا اس نے پیدا کیا؟ اگر یہ کتاب نہیں لکھتا، مارکیٹ میں نہ آتی تو فتنہ پیدا ہوتا نہیں ہوتا۔ لکھا، مارکیٹ میں آئی، چھپی تو سب کا حق ہے خریدنے کا، تو ہم نے بھی خریدا، ہم نے پڑھا، تو اس میں یہ وہ نکل گیا۔ جب کتاب ایسی تھی تو چھاپنا نہیں تھا، چھاپے تو پھر معلوم ہونے کے پر جلا دینا تھا۔ پتا چلا اس دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی۔
پوری دال ہی کالی ہے سر. اتنا بڑا فرق ہے قرآن سے اس کا عقیدہ ٹکرا رہا ہے. اب یہ بات ہم بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے تاکہ بھولی بھالی عوام گمراہ ہونے سے بچ جائے. لیکن اپنا حیدرآبادی ماحول بڑا ڈالڈا ماحول ہے. تھوڑا سا جھک کے سلام کرے تو اپن دل نکال کے رکھ دیتے. ہر ہیرا غیرہ نتو خیرہ لڈن جمن کلن کوئی بھی تمہارے سامنے آتا اور اللہ رسول کی بات ہے بول کے سنانا چاہتا تم جھک کے ہاتھ باندھ کے سن لیتے. اور تھوڑا سا جھک کے انہیں بات کرا تو دل نکال کے بھی دے دیتے. یہ اپنے پانی میں مزاج ہے، پل پلا پن. جان دو مولانا اپنے کیا کرنا ہے، اپنے خلاف تھوڑی بولا، اس کی خبر کا جواب انہیں دے. تو جب والد صاحب کو گالی دیا خود یہ جملے کیوں نہیں آتے زبان پہ؟ تیری ماں کی تیری بہن کی سنتے آپ؟ نہیں سنتے. نکل جاتے آپ، آستین چڑھا لیتے آپ. موقع پہ تلوار ہوتی تو وہ بھی اٹھا لیتے. کیوں؟ میرے باپ کو گالی دی. باپ کو گالی دینا وفادار اولاد کو پسند نہیں، برداشت نہیں. تو وہ کیسا امتی ہے جو نبی کو گالی دے اور خاموش بیٹھ جائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تلوار لے کے نکل جاؤ بول رہا ہوں آپ کو. یہ جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے. آزادی سے جینے کا سب کو حق ہے. اگر اسلامی مملکت ہوتی تو قاتل کی سزا، یہ گستاخ کی سزا موت ہے. مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں، کم سے کم دل میں برا جاننا. اور دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان والے کی علامت ہے. اگر ہاتھ سے روکتے تو ہاتھ سے روک دو برائی کو. زبان سے روک سکتے ہو تو زبان کے ذریعے ان کا بائیکاٹ کرو. ان کی صحبت میں مت بیٹھو. میرے آقا فرماتے ہیں لا یذلونکم ولا یفتنونکم. ایسے لوگ تمہیں مل جائے تو ان کی صحبت میں مت بیٹھو. ایاکم و ایاہم، تم ان سے دور رہو، اپنے کو ان سے دور رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اس لیے کہ ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے میرے بھائیوں، جان چلی جائی تو لوٹ کر آ جاتی. ایمان ایک بار سینے سے نکل گیا تو دوبارہ نہیں آتا. اس لیے کہ میرے تمہارے ماں باپ جس کے صدقے میں ملے وہ میرے آقا کی ذات بابرکت ہے. اس لیے کہ ان کے بارے میں میرے تمہارے رب نے فرمایا لولا کلم خلقت الدنیا. حبیب تجھ کو اگر پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا. اس پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اسی مولوی اسماعیل دہلوی نے اسی کتاب میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. اسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سارے جہان کا کاروبار اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا یہ ہوائی فائرنگ سے کام چلنے والا نہیں ہے، آپ کو دکھانا ہوگا، تو خدا کی قسم جب تک دکھاؤں گا نہیں یہاں سے جاؤں گا نہیں. میں دکھا سکتا ہوں. کیا لکھا؟ جہاں کا سارا کاروبار اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. اتنا جملہ تو ٹھیک ہے. آگے کیا لکھا؟ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا وہ چاہتے ہی نہیں جو ان کا خدا نہیں چاہتا. ہمارے آقا چاہتے ہی وہ ہے جو ان کا خدا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ لوگ تو ہوائی فائرنگ کر دیے. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اگر سنیں گے تو حیرت کریں گے کیا کیا حضور کے چاہنے سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم اور آپ آج رخ کس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ قبلہ کہاں ہے؟ وہ کس سمت ہے قبلہ؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں نا. اس سے پہلے کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس تھا. پچھلی امتوں کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. خانہ کعبہ کب سے قبلہ ہوا؟ سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کی برکت کے صدقے ہمیں اور آپ کو مدینہ پاک کی حاضری کرا. اور جب مدینہ پاک آپ جانا نا تو وہاں دیکھنا ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین اس کا نام. قبلتین کے معنی ہوتا ہے دو قبلے والی مسجد. آپ اس مسجد میں جائیں گے تو دیکھیں گے پہلا قبلہ اس طرف ہے اور آپ کا قبلہ اس طرف ہے. حضور اس مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور حالت نماز میں خواہش یہ ہو رہی ہے مالک بیت المقدس قبلہ اب نہ رہے، خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے. صرف اہل سنت والجماعت ہی آج کعبے کو قبلہ نہیں مانتے. یہ وہابی دیوبندی جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ بھی قبلہ مانتے.
جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے حالت نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے طائر سدرہ جبریل امی کو وحی کے ذریعے بھیجا. وہی لے کر آئے جبریل. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب تمہارے دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اس سے پہلے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. محبوب تمہارے آسمان کی طرف دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آپ کی جس طرف مرضی ہو رخ ادھر کر لیجئے. جس طرف آپ کی مرضی ہو رخ ادھر کریے. آپ جدھر رخ کریں گے قبلہ ادھر بنا دیں گے. سبحان اللہ. کس کے چاہنے سے خانہ کعبہ قبلہ بنا؟ ارے زور سے بولو. تو کہنے والے نے کیا کہا؟ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں. تو ان کو چاہیے نا کہ ابھی بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. ارے چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کو قبلہ مان کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کو کرنا کیا پڑے گا؟ تقویت الایمان کو چورستے پر رکھ کے یاقوت پورے کے آگ لگانی پڑے گی. اور کتاب تو غلط ہے کہنا پڑے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت کی چوکٹ کو پکڑنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے. آئی بات سمجھنا. اگر تم خانہ کعبہ کو قبلہ مان رہے ہو تو یہ بھی مانو کہ جہاں کا کاروبار اللہ کے چاہنے سے یقیناً ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی چاہت کی بھی قدر فرما کر ان کی چاہت کو بھی پورا فرما. اسی طرح ابھی معراج کی رات آنے والی. آقا علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ اس رات میں نصیب ہوا. وہ کیا ہے؟ وہ دیدار خداوندی. سبحان اللہ. اس موقع پر اللہ نے تحفہ بھی دیا میرے آپ کے آقا. کیا دیا؟ نماز کا. کتنے وقت کی ملی تھی صاحب؟ ارے نہیں تو 50 وقت کی ملی تھی. 50 وقت کی نماز ملی تھی. کتنی؟ 50 ملی تھی. حضور لے کر کے واپس آئے چھٹے آسمان پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ملاقات ہوئی کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا. موسیٰ علیہ السلام کو ہمارا کتنا خیال تھا دیکھو. فرماتے ہیں آقا آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ سکے گی جائیے تھوڑا سا کم کریں. سبحان اللہ نہیں بولتے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہ جان رہے ہیں نا یہ محبوب ہے. محبوب میں کلیم ہوں یہ حبیب ہے. میں کلیم ہوں یہ حبیب ہے. اب تھوڑا سا آپ کی توجہ رہے گی تو تھوڑا اور مزہ آئے آپ کو. موسیٰ کون ہے؟ کلیم ہے. ہمارے آقا کون ہے؟ فرق سمجھ گئے؟ اور سمجھاؤں فرق؟ ارے نکو کہتے سمجھیں گے آپ فرق؟ موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہے جس کو کلیم اللہ کہتے ہیں. اللہ سے کلام کرنے والے. کہاں آتے تھے کلام کرنے کے لیے؟ طور پہاڑ پر. وہ مقدس پہاڑ ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. بار بار آتے تھے کلام کرنے. ایک دن خواہش پیدا ہو گئی مالک روزانہ آتا ہوں مگر دیدار ہی نہیں ہوتا. ایک بار دیدار تو کرا دے. سبحان اللہ. دیدار کرا دے. ربی ارینی انظر الیک. مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں دکھا نہیں سکتا ہوں. یہ کہا تم نہیں دیکھ سکتے. میں دکھا تو سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جس بات کو ٹھان لیتے اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے. خواہش پہ خواہش ہونے لگی میں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے. جب خواہش بڑھ گئی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو 40 دن تک روزے رکھو. توجہ ہے؟ ہاں خوب عبادت کرو 40 دن تک روزے رکھو اس کے بعد آنا. 40 دن روزے رکھے. اس کے بعد طور پہاڑ کے دامن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے دیدار الہی کے لیے. اب قرآن کہتا ہے دیدار کیسے ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَقَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی خواہش پر اپنی ذات کی نہیں صفت کی تجلی, وہ تجلی میں سے بھی کروڑوں حصے کم کی تجلی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مفسرین فرماتے وہ تجلی کا اندازہ ایسے لگائیے سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے
جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے وہ کتنا باریک سا ہوتا ہے، اس میں سے بھی کروڑوں اس سے کم کی تجلی ذات کی نہیں صفت کی اللہ نے طور پہاڑ پر نازل کی اور کہا موسیٰ دیکھو، موسیٰ دیکھو، دیدار کرنا چاہتے ہو دیکھو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دیکھے، قرآن کہتا ہے فقر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور زمین پر نیچے تشریف لائے۔ جو خواہش تھی پوری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دیدار عطا کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ دیدار عطا کیا، مالک میں بہت خوش نصیب ہوں۔ اب وہ یہ سمجھنے لگے اور کہنے لگے مالک یہ جو تو مجھے اعزاز عطا فرمایا، اب اس کے بعد کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا، اب کسی کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ تیرا دیدار کرے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کو دیدار ہوا اب کسی کو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ذات ابھی باقی ہے، ایک ذات باقی ہے جس کو صفت کی صرف تجلی نہیں دکھائی جائے گی، ذات خدا بندی دکھائی جائے گی۔ مالک وہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا میرا حبیب ہے، میرا حبیب ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مالک انا کلیمک، میں تیرا کلیم ہوں، توجہ ہے، وہ محمد حبیبک، اور محمد تیرے حبیب ہے، توجہ ہے، میں تیرا کلیم ہوں، محمد تیرے حبیب ہے۔ وما الفرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ یہ معراج کے موقع پہ آپ سنیں گے، میں ایڈوانس میں سنا رہا ہوں۔ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کون پوچھے یہ؟ ارے بھائی اچھی ٹاپک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فون آیا کیا؟ ہاں سمجھ گیا، تو جلدی سے بات کر کے آ جائیے آپ، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجمع ایسا ہوتا تو تقریر ایسی کرنا پڑتا، کبھی ہنسانا پڑتا، کبھی سیریس بات کرنا پڑتا، نہیں تو آپ لوگ ایک ساتھ سن کے بور ہو کے ایسی چلے جاتے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہاں تھے اپن؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مالک وما الفرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ آنے والے جملے سنیں گے تو مچل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا الکلیم یأتی علی طور سینا، بولو سبحان اللہ، تو ترجمہ کرتا ہوں۔ الکلیم یأتی علی طور سینا، کلیم وہ ہے جو طور کے پاس آئے اور تمنا کرے، مناجات کرے۔ کیا مناجات کرے؟ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مالک میں تجھے دیکھنا، دادا کر بڑوں کا معاملہ ہے۔ آپ توجہ ہے آپ کی؟ بیٹھ جائیے ابرار بھائی، بیٹھیے۔ کیا بول رہا تھا؟ میں مدرسے کا استاذ ہوں الحمدللہ، اب میں طلبہ پہ گہری نظر رکھتا ہوں، وہ 100 ہو کہ 10 ہو، سب پہ نظر ہوتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون استاذ کی تقریر کو نظر انداز کر رہا ہے، تو سب پہ توجہ ہے میری۔ کہاں تھے اپن؟ اہل منبر تو ماشاءاللہ متوجہ رہتے ہی۔ الکلیم یأتی علی طور سینا، یہی تھے۔ کلیم وہ ہے جو طور کے دامن میں آئے اور خواہش کرے کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب میں کہوں لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، یہ کلیم ہے۔ پھر آگے خدا فرماتا الحبیب ینام علی فراشہ، میرا حبیب وہ ہے جو بستر پر آرام کر رہا ہے اور رب چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات کر لی جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ الحبیب ینام علی فراشہ، حبیب وہ ہے جو اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں اور رب چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات کر لی جائے۔ یہ صرف لفظوں کی بات ہے، اگر واقعہ سنانے لگوں تو اسی میں پوری تقریر ختم ہو، کیسے کیسے جگایا، کیسے کیسے لے گئے، سبحان اللہ۔ اب وہ رات کا آپ انتظار کریے، اس رات میں آپ کو تفصیل سے سنائیں گے انشاءاللہ۔ اب مرکز اہل سنت آنا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ اب مسجد بلال آپ سے قریب ہے، اسی مسجد کا میں خطیب ہوں، تو وہاں آ جائیں گے تو ایڈوانس میں اور کچھ سننے کو ملے گا۔ حضرات گرامی،
تو یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے الکلیم، توجہ کرنا، ہاں ابھی بولتا ہوں، تقریر کے بعد ایڈریس بول دیتا ہوں، توجہ ہے آپ کی. کلیم اور حبیب کا اور فرق دیکھیے ذرا سا. الکلیم یعمل برضاء مولا، کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی رضا چاہتا ہے. کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی رضا چاہتا ہے. الحبیب یعمل مولاہ برضاء، حبیب وہ ہے جس کی رضا خود اس کا خدا چاہتا ہے. اب بولو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ یہ ہے کلیم اور حبیب میں فرق. جب کلیم جلیل القدر نبی ہو کے حبیب کی طرح نہیں، تو یہ دو ٹانگ کا جانور نبی کی طرح کیسے ہو سکتا؟ جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں پکوڑوں کے خلاف بولنے کے لیے اس لیے مجبور ہونا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف بولا. اور وفادار امتی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، حضور کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جہاں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا وہاں میرا اور میرے نبی کا رشتہ کام آئے گا. وہ قبر کا گڑھا ہے نا میرے بھائیوں، جس میں میرا باپ بھی مجھے دفنا کے چلا جائے گا، میری ماں تو گھر سے ہی رخصت کر دے گی، میرے دوست وغیرہ آئیں گے، سب مٹی میں دبا دیں گے اور پیٹ دکھا کر کے چلے جائیں گے. تمہیں مٹی کے اندر تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہاں 10x10 کے کمرے میں لائٹ چلی جاتی، بھائی کو آواز دیتے تو بھائی آ جاتا، ایمرجنسی لائٹ لگا دیتا، فون کی ٹارچ کھول لی جاتی. لیکن قبر میں کیا ہوگا جبکہ سگا باپ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، سگی بہن، سگی ماں تو گھر سے ہی جدا کر دی، بھائی دوست رشتہ دار آئیں گے، سب بھاگ جائیں گے آ کر کے. کوئی تمہاری قبر میں آنے والا نہیں ہے، سب قبر تک آئیں گے، قبر میں کوئی نہیں آئے گا. لیکن سنو، ایک رشتہ دنیا میں ایسا بھی ہے جو صرف قبر تک کام نہیں، قبر کے اندر بھی کام آئے گا. وہ رشتہ دنیا کا رشتہ نہیں، وہ میرا اور میرے آقا کا رشتہ ہے جو قبر میں بھی کام آنے والا ہے. میرے آقا قبر میں آئیں گے، فرشتے بولیں گے بارے میں کیا بولتا تھا. تو خدا کی قسم اگر ایسے جلسوں میں آپ شرکت کیے ہوں گے، علماء اہل سنت کو سنے ہوں گے، تو قبر میں جانے پر فرشتوں کے پوچھنے پر خاموش نہیں رہیں گے. وہاں بھی اٹھ کے کہیں گے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. یہی تو وہ ہے جن کو نہیں دیکھا تھا تو دنیا میں نماز کے بعد میں ان کی بارگاہ کی طرف رخ کر کے سلام پڑھتا تھا. اب تو یہ قبر میں تشریف لائے ہیں، یہاں لیٹا نہیں رہوں گا، یہاں بھی اٹھ کے پڑھوں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی، قبر میں آقا تشریف لائیں گے اور اندھیری قبر کا اجالا بنیں گے، اور ہم اگر وفادار امتی رہیں تو حضور کو پہچانیں گے. اور جو حضور کو نہ پہچانے وہ کیا بولے گا؟ ہائے ہائے لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا. خوش نصیب ہیں آپ، سنی ہیں، اللہ کا شکر. حضور شہباز دکن کا یہ کرم ہے دکن کی سرزمین پر کہ یہاں پر بسنے والا نوجوان اس کو اتنی پہچان تو ہے کہ حلوہ کیا ہے، گوبر کیا ہے، پیور کیا ہے، ڈالڈا کیا ہے، اصلی کیا ہے، نقلی کیا ہے، اس کو اتنا تو پتا ہے کیونکہ انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا سرما ہماری نگاہوں میں لگا دیا. حضرات گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں کے قدموں کی برکت سے ہمارا ایمان محفوظ ہے، ورنہ ہم تم پتہ نہیں کہاں. اس لیے اپنے علماء کی قدر کریں. میں کہاں تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کتاب میں لکھا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا میں جواب دے رہا تھا، معراج کی رات ہے، رب سے ملاقات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، جبریل کا ساتھ ہے، مصطفیٰ کا دستے پاک ہے، اس میں تحفہ صلات ہے. واللہ کیا بات ہے، واللہ کیا بات ہے. تو مصطفیٰ کا دستے پاک ہے، اس میں تحفہ صلات ہے. نماز لے کر حضور لوٹے چھٹے آسمان. حضرت موسیٰ کا عقیدہ دیکھیں، وہ جانتے ہیں نا میں کلیم ہوں، یہ حبیب ہے، اور یہ حبیب جو ہے انہی کے لیے سب کچھ ہے.
لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. ایک مقام پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا موسیٰ یہ زمین و آسمان تو کیا ولا ایاکا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا, اللہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا. تو موسیٰ جانتے تھے نا انہی کے لیے سب کچھ ہے, گویا کہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زماں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, انشاءاللہ کل اٹھے بھی وہاں. موسیٰ علیہ السلام بھی یہ جانتے تھے جو کچھ ہے انہی کے صدقے میں ہے, اور یہ پاور رکھتے ہیں کہ دوبارہ پھر جائیں. تبھی تو کہا نا جائیے واپس کم کرا کے آئیے. تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے نا اختیار والے نبی ہے, ہاں انہیں دو ٹانگ کا جانور نہیں جانا. آج کہہ رہا نبی کا علم ایسے جیسے گدھے پاگل جانوروں کی طرح, نبی کو پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے. نماز اللہ ان ظالموں نے نبی کا کلمہ پڑھا, پڑھنے کے بعد یہ حرکتیں کی. بولو جی کتنی بری لوگ مخلوق ہے یہ, کتنی بری بدترین مخلوق ہے یہ. نبی کا کھاتے ہیں, نبی کے صدقے میں جی رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر, بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو تیرا باپ بھی مانے گا, کیونکہ وہاں بھی دو جماعتیں ہوں گی, ایک سنیوں کی ایک ٹنیوں کی. ہاں وہاں بھی دو جماعتیں ہوں گی, اصحاب یمین اصحاب شمال. پوچھو آپ صحابوں سے داہنے والے بائیں والے, تو اپن تو دائیں والے ہیں سنی, اور دائیں والوں کی طرف سے کیا ہے قیامت کے دن حضور آئیں گے نا دونوں کے بیچ میں سے, تو دائیں والے سلام کریں گے وہاں, فسلام لک من اصحاب الیمین, اصحاب یمین کی جانب سے حضور پر سلام ہو. واصحاب الشمال یہ کیا کریں گے جب حضور کی عظمت دیکھ لیں گے تو کوشش کریں گے زبان سے کہ ہم بھی کچھ بول لیں ان کو. تو وہاں گدیوں میں سے زبانیں کھینچی جائے گی, اور ان سے کہا جائے گا جو ماننا تھا وہ دنیا میں مانتا, بغیر دیکھے ایمان لانا یہ مومنوں کے لیے, مومنوں کی پہچان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. میرے نبی کو نہیں دیکھا تو ماننا تھا, اب دیکھا تو تیرا باپ بھی مانے گا, مگر ماننا کام نہیں آئے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. تو یہ وہابڑوں نے لکھا کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جبکہ نبی کا عقیدہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضور جا سکتے ہیں دوبارہ, اسی لیے کہا جائیے کم کرائیے. اور حضور نے یہ نہیں کہا موسیٰ میں جیسا تم ویسے, تم جیسے میں ویسے, میرے اندر کہاں پاور ہے, میں تو مجبور ہوں معاذ اللہ. حضور نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں, اب چلے حضور. کہا مالک 50 نمازوں کا تحفہ تو نے دیا لیکن یہ بہت زیادہ ہے, رحم فرما میری امت اتنا نہیں پڑھ پائی. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 45 لے لو, 5 کم کرو, 45 ہو گئی. پھر آئے, اب یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 9 بار حضور اپنی مرضی سے گئے. ایک بار خدا کی مرضی سے, 9 بار اپنی مرضی سے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو 9 بار اپنی مرضی سے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 دیکھ کر یہ بھی بہت ہے. تو کسی منچلے نے کہا ایک بار اور چلے جانا تھا, ایک بار اور چلے جاتے تو قصہ ہی ختم تھا. 5 بھی بوجھ بنی ہوئی ہے نا لوگوں پہ. فجر پتہ نہیں کہاں ہو رہی ہے, ظہر کہاں, عصر کہاں, مغرب کہاں, عشاء کہاں, 2 GB نیٹ بھی بس نہیں ہو رہا, وہ ختم ہوتے ہی نیند آتی اگرچہ 4 بجنے تھا. یہ نہیں آتا خیال کہ فجر ہونے والی ہے, تھوڑی دیر اور جاگ جائیں گے, فجر پڑھ کے سوئیں گے, یہ خیال نہیں آتا. کیوں؟ اپن شیطان کو جگری دوست بنائے ہوئے. انہیں ایسا تلوے سیلا تھا, بڑے بڑے صوفیاء کی صوفیت اس وقت میں خطرے میں آ جاتی. تو عوام تو اس کے لیے کٹ پتلی ہے, عوام کو جیسا چاہے سلاتا ہوں, رات بھر جگاتا, عین فجر کے وقت پہ سلا دیتا. صحیح بول رہا ہوں نہیں؟ ماشاءاللہ. تو اپن شیطان کے جگری دوست بنے ہوئے, جبکہ انہیں جگری دوست نہیں ہے, جگری دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک انسان کا دشمن جو ہے شیطان وہ کھلا ہوا دشمن ہے, کھلا ہوا دشمن ہے, اس سے اپن دوستی نبھا. بہرحال یہ اصلاح کی طرف میں چلا گیا تو پھر مجھے یہی عنوان زیادہ پسند ہے. پہلے میں رد وہابیہ کے لیے اسپیشل مانا جاتا تھا, اب اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اسپیشل مانا جاتا.
اور لوگ مجھ سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں، انہوں نے کو نسٹر جو لگا تھا وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر ہوتا۔ انہیں انجیکشن دے رہا تو محبت میں دے رہا، دشمنی میں نہیں دے رہا، اس کو پلٹا کے بھیری نہیں مارتے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرے، تکلیف کم کرنے آیا، مزید تکلیف میں اضافہ کر دیے، بلکہ مارتے نہیں بلکہ دعا دیتے، کیا اچھا انجیکشن دیا صاحب، پوری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو اپن بھی اس کلینک کے چھوٹے موٹے ایسے ہی MBBS بھی نہیں ہے۔ بہرحال حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور 9 مرتبہ اپنی مرضی سے تشریف لے گئے، اور بس حضرت کے آنے تک ہی ٹائم پاس سمجھ کے بھی سن سکتے، حضرت آئیں گے تو اصل خطاب آپ کو سننا ہے۔ اپن تو ایسے آنا ٹپکا مار کے جانے کی حیثیت سے ہے، اب ویسے بھی کوئی تیاری کر کے نہیں آیا تھا، یہاں ماحول دیکھ کر کے انہوں نے بٹھا دیا، میں بیٹھ گیا، اور جس کو آنا تھا، جس کا پوسٹر میں نام تھا، انہوں دور دور تک نہیں دکھ رہا۔ بہرحال حضرات گرامی، 9 مرتبہ حضور اپنی مرضی سے تشریف لے گئے، اور 50 نمازوں کو 45 کم کرا کے 5 باقی رکھا۔ اب جن کا یہ کہنا تھا کتاب نہیں دکھ رہی، اس کو اٹھا اٹھا کے بولتا تو مزہ آتا۔ وہ کتاب تقویت الایمان یہ بول رہی ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا اللہ کے چاہنے سے ہوتا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کس کے چاہنے سے 45 نمازیں کم ہوئی؟ ارے جلدی بولو۔ حضور کے چاہنے سے 45 کم ہوئی، 5 باقی رہ گئی۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ 50 وقت کی نماز پڑھے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اگر غلط بول رہا ہوں تو جو چور کی سزا وہ محبوب رضا کی سزا، چور کی سزا اسلام نے متعین کی، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اسی میدان میں کون سا ہے، SRT کالونی کے گراؤنڈ میں اپنے دونوں ہاتھ اپن کٹا دینے تیار ہے اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو۔ اگر بات سچی ہے کہ حضور کے چاہنے سے ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے، 45 گھٹی 5 رہ گئی، تو جس کا یہ کہنا ہے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ وہ کل ہی سے نہیں بلکہ آج ہی سے 50 نمازیں شروع کر دیں۔ اور اگر وہ 5 پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا مولوی اسماعیل دہلوی غلط تھا، کتاب غلط لکھی، مارکیٹ میں جھگڑا پیدا کیا، یہ کتاب فتنہ پیدا کرنے والی ہے، چورستے پہ لے جا کے آگ لگا دے۔ اور بریلی دور ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مرکز اہل سنت آ جا، چوکٹے شہباز دکن پکڑ اور کہا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھامے۔ ٹھنڈا نعرہ لگا۔ حضرات گرامی، بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ میں کوئی لفاظی تو نہیں کر رہا، میں پورے انصاف کے دائرے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی باتوں کا خود ذمہ دار ہوں، اور اپن ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے، کان میں نہیں میدان میں بولتے، اور بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر مائک کے آپ ہی لوگ سن رہے ہیں، مائک لگا ہوا ہے، کہاں سے کہاں کون کون سن رہے ہیں، سب سن سکتے ہیں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت بنداس جیتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں نہ تلوار اٹھے گی نہ خنجر تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ حضرات گرامی، تو ان کا کہنا ہے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث بتا رہی ہے حضور کے چاہنے سے ہوتا ہے، 50 میں سے 45 گھٹی 5 باقی رہ گئی۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انصاف سے بتائیے ان کو کتنی نمازیں پڑھنا چاہیے؟ 50 وقت کی پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ 50 نہیں پڑھ کے 5 پڑھ رہے ہیں تو تقویت الایمان کو آگ لگانا نہیں لگانا، اور پھر آ کر کے سنیوں میں شامل ہو جانا۔ دوسری مثال لے لیجیے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ حضور کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، الحمدللہ، سنیوں کی مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، صرف سنیوں کے پاس ہوتی ہے، ان لوگن بھی ہوتی نہیں، اپن نام لے کے بولتے، پکڑوں گن بھی ہوتی۔ یہ بازو والے آزو والے یہ سال میں لپٹ کے مارنے کا دور چلے گا۔ اب کھلا بول، لوگاں کنفیوز نہیں رہنا، انہیں بازو والا کو نہیں، انہیں جو کرے انہیں پورے مذاقاں کرتا ہوں، لیکن بازو والا بولتا، ڈر ہو رہا تیرے۔ حیدرآباد کا کپل شرما بازو والا کر، کون ہے بازو والا؟ مولانا ڈر جا رہے، انہیں بازو والا، انہیں کیا ہے؟ ارے نام لے بھائی، خالہ کو خالہ بول، اماں کو اماں بول، بھابھی کو بھابھی بول، بھائی کو بھائی بول۔ بازو والا بولتے مولانا چمک جا رہے ہیں، میرے کو تو نہیں بول۔ حضرات گرامی، تو یہ ہم نام لے کر کے بولیں گے تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ سانپ کو سانپ بولیں گے
تو جان بچے گی، پکوڑے کو پکوڑا بولیں گے تو ایمان بچے گا، اور چور کو چور بولے تو مال بچے گا۔ جو ہے اس کو وہ بولو تو ہی صحیح ہوتا۔ اگر اس پر میں ایک لطیفہ سناؤں تو بات لمبی ہوگی، مہمان آ گئے۔ آخری بات میں آپ سے کروں، اذان ہماری مسجدوں میں ہوتی، ان کی مسجدوں میں بھی ہوتی۔ اذان کا حکم قرآن کی کون سی آیت سے ہمیں ملتا ہے؟ کہاں اللہ نے حکم دیا کہ اذان دو ہر فرض نماز سے پہلے، ہر جماعت والی نماز سے پہلے اذان دینے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں۔ کسی آیت سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہر فرض نماز سے پہلے اذان دو، حالانکہ اذان دی جا رہی ہے۔ یہ سنی ہی صرف نہیں دے رہے ہیں، وہابی، دیوبندی، یہ اسماعیل دہلوی کے ماننے والے، تقویت الایمان پر ایمان لانے والے مولوی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر فرض نماز جو جماعت سے ادا کی جاتی ہے اس سے پہلے اذان دینا چاہیے۔ مجھے بتاؤ قرآن میں کہاں ہے اذان دینے کا حکم؟ کوئی وہابی بھی صبح قیام، اس لیے کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اذان کا حکم نہیں دیا۔ یہ حکم کس نے دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ اذان دینا بند کر دیں۔ فجر سے پہلے اذان بند، ظہر سے پہلے اذان بند، عصر مغرب عشاء سے پہلے اذان بند۔ اگر تم اذان دینا ہی چاہتے ہو تو وہی کرنا پڑے گا، اس تقویت الایمان نام کی کتاب کو چورستے پر رکھ کر آگ لگانی پڑے گی، اور چوکٹ رضا کو تھامنا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے جا بجا تھانے پر۔ آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ یہ ایک تقویت الایمان ہی نہیں، ایسی بہت سی کتابیں ہیں جس میں ان کے مولویوں نے بہانہ گستاخیاں کی، جس کو سننے کے بعد کوئی بھی صاحب ایمان برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے، حضور کی شفاعت پانا ہے، میدان محشر میں حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے، تو آج ہی سے عہد کر کے اٹھو، یا رسول اللہ علیہ السلام، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہمارا وہی ہے جو آپ کا ہے، اور جو آپ کا ہے وہ اگرچہ نچلے درجے کا ہو لیکن ہمارے سر کا وہ تاج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور شہباز تنگت، شہزادہ حضور شہباز تنگت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، وہ کرسی سامنے ہے، اس کو لے لو، آگے لے لو۔ السلام علیکم، تشریف رکھیے۔ خیریت سے ہیں صوفی خلیل صاحب؟ اجازت ہے؟ بیٹھ جائیے آپ حضرات۔ حضرات گرامی، ممبر نور پر جس شخصیت کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ حضور شہباز دکن کے شہزادے ہیں۔ ابھی جس کا ذکر خیر آپ نے سنا، ان کے یہ پاکیزہ سکوت ہیں، اور اس وقت پورے ہندوستان بھر میں اپنے والد کے سچے جانشین اور ان کی امانتوں کے امین بن کر پورے علاقوں کا دورہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر تبلیغی اسفار کے ذریعے تشنگان علوم دین کو اپنے علم اور اپنے والد کے فیضان سے یہ فیضیاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات میں کروڑوں بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے شہزادہ گرامی تبار کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ اپنے والد کی مشق ایسے ہی پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، میں اپنی بات کو اب ختم کروں یہ کہہ کر کہ جتنا آپ نے سنا، اس کو صرف وقت گزاری کی نیت سے سنے بغیر آپ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے سنے ہوں گے، یہ میرا یقین ہے، اور آپ اس کو نظر انداز بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی باتیں ہوئی وہ سب کام کی باتیں ہوئی، اور اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ہوئی، عقائد اہل سنت پر جمے رہنے کی بات ہوئی۔ بھلے ہی چہرہ حضرت کا دیکھیں، تھوڑی سی بات میری سن لیں، اور دیکھنا بھی چاہیے، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔
हजरत गिरामी, मैं ये बोल रहा था कि जितनी बातें आपने सुना अकीदा अहले सुन्नत के हवाले से, इस पर सख्ती से गामजन रहना आपकी जिम्मेदारी है और अपनी नस्लों में भी अकीदा अहले सुन्नत की तरवीज व इशाअत के लिए आपको कोशा रहना है, ताकि कल के दिन आप मर जाएं तो ऐसा ना हो कि आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला भी ना, आपकी कब्र पर आपका बेटा फातिहा पढ़ने के लायक है, वो इन वहाबियों के फितनों से महफूज रहकर अपने अकीदे की हिफाजत कर सके और आपके अपने घरों में दीनी माहौल पैदा हो सके। इसके लिए आप कोशिश करते रहें, इसलिए कि दुनिया बड़ी मुख्तसर है। इस दुनिया से जाकर वही कामयाब होगा जो ईमान साथ में ले जाएगा, और जिसके पास ईमान नहीं होगा वो सब कुछ हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। लिहाजा अपने जन्नती बनने की आप फिक्र करें और जहन्नम से डरें, अल्लाह के अजाब से डरें, कब्र की पहली रात से डरें और गुनाहों से नफरत भी करें, अपने अमल की हिफाजत भी करें, अपने ईमान की भी हिफाजत करें, इसलिए कि आपके ईमान के पीछे गैर मुस्लिम जैसे यहूद व नसारा, ईसाई, मजूसी, नसरानी पड़े हुए हैं, आपके अमल के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और आपके ईमान के पीछे ये वहाबी, देवबंदी वगैरह पड़े हुए हैं, और ऐसे खतरनाक है ये लोग कि दिन दहाड़े आपके ईमान को लूट रहे हैं। आला हजरत ने तकरीबन 1 सदी पहले इस ख्वाब गफलत में सोने वाले भोले भाले मुसलमानों को जगाते हुए फरमाया था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, इतने डेंजर चोर है कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के इससे भी डेंजर, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदा कीमती सामान सोना पास में रखे और गफलत की नींद सो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि सोने पर निगाह रखने के लिए वो जागता है, नींद को कुर्बान करता है। तो तुम्हें अपने ईमान को बचाने के लिए ऐसे ही होशियार रहना पड़ेगा, कहीं कोई आकर के तुम्हारे ईमान को तुम्हारे सीने से न छीन ले। अल्लाह तबारक व तआला मुझ बोलने वाले को, आप सभी सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ाइद सुन्नत पर हमें सख्ती के साथ कायम रहने और इसी मसलक के हक़ पर खात्मा बिल खैर की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बिल आलमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, Ya, kakak tuh